الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم والقرآن الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں کچھ لوگ شکایت لے کر کے آئے گورنر صاحب کی، جو مصر کے گورنر تھے۔ حضرت عمر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے گورنر صاحب کو طلب کیا، مصر سے جناب تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے گھر پہ بٹھایا اور اپنے بیٹا سے کہا کہ جاؤ کھانا کا انتظام کرو۔ دسترخوان لگ گیا، کھانا آ گیا۔ کھانے میں کیا تھا؟ روٹی، زیتون کا تیل، سرکہ، پیاز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ گورنر صاحب نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کے تو ہوش ٹھکانے کہ اب میں کیا کھاؤں۔ آخر میں بول پڑے کہ حضور آپ نے تو تقریباً آدھا کھانا کھا لیا، میں نے تو ابھی بسم اللہ بھی نہیں کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کھاؤ تم بھی۔ انہوں نے کہا میں ایسا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں، میں گوشت ہے نہ سالن ہے نہ کسی قسم کی کوئی سبزی ہے، تو گوشت ہوتا تو میں کھا بھی لیتا۔ حضرت عمر نے کہا میں یہی لفظ یہی الفاظ تمہاری زبان سے نکلوانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کھانا لگوایا۔ میں نے سنا ہے کہ تم گوشت کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، تمہاری یہ شکایت میں نے سن کے آپ کو بلایا ہے۔ انہوں نے کہا جی حضور میں 3 وقت گوشت سے ہی روٹی کھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ کیا تمہارے جو رعایا ہیں، جو عوام ہیں، وہ کیا 3 وقت کھانا کھاتے ہیں گوشت کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ کہا میں اسی وجہ سے مدینہ میں رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ کے لوگ گوشت 3 وقت یہ کیا 1 وقت بھی ہر کوئی کھا نہیں سکتا ہے، تو میں ابھی تک گوشت کھانا اپنے لیے بند کر دیا ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ جس دن مدینہ کے تمام لوگ گوشت کھانے کے قابل ہو جائیں گے تو میں پھر گوشت کھاؤں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف کہ اپنی عوام جو کھائے گی ہم بھی وہی کھائیں گے۔ آج ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیے، لوگوں کو 1 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور حکمران 20 قسم کی ڈشیں کھاتے ہیں اور پھر مسلمان کہلاتے ہیں اور بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر کی دیکھیے تقویٰ۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک رات گشت کے لیے نکلے۔ جب گشت پہ نکلے تو دیکھا کہ ایک گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جب بچوں کی آواز انہوں نے سنی تو اندر داخل ہو گئے اور عورت سے کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ تم بڑی ظالم ہو کہ بچوں کو اتنی رات ہو گئی ہے اور تم ابھی تک کھانا نہیں کھلائی، ابھی کھانا بن نہ رہا ہے تمہارے پاس۔ اس عورت نے کہا دیکھیے اجنبی، آپ کو ہم جانتے نہیں ہیں، آپ ہمیں الزام نہ لگائیے، ہمیں ظالم مت کہیے۔ میں کیا کروں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس کے اندر پتھر ڈال کر کے ہلا جلا کر رہی ہوں تاکہ بچے کو تسلی ملے اور بچے سو جائیں۔ حضرت عمر تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے اور حضرت عمر نے کہا کہ آپ 2 منٹ صبر کیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے خادم سے کہا اے اسلم جلدی سے
بیت المال کا دروازہ کھولو اور بوری لاؤ۔ بوری کے اندر میں انہوں نے پوری سبزی، دال، چاول، گھی، تیل، جتنے بھی راشن کی چیزیں ہیں وہ سب پیک کیا، اور بوری کو کہا کہ اس کو منہ کو باندھو اور میرے کندھے پہ رکھ دو۔ اسلم نے کہا حضور میں خادم ہوں آپ کا، یہ کام میرا ہے، میں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے کہا تم خادم ہو لیکن ابھی یہ کام میرا ہے، لہٰذا میرے سر پہ اٹھا دو۔ اور کندھے پہ اٹھا کر کے آپ گئے اور جا کر کے کھانا پکانے میں مدد بھی کی، سبزی کاٹا اور کاٹ کر کے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور زار و پتار بولنے لگی۔ جب اس عورت نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگی کہ اے اجنبی، آپ کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، کاش کہ آپ اس مدینہ کے امیر المومنین ہوتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم مدینہ سے کہیں اور جگہ سے آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم فاقہ کرنے پہ مجبور ہیں۔ کاش کہ آپ ہوتے امیر المومنین۔ عمر نے تو ہماری خبر تک نہ لی۔ حضرت عمر خاموش ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ حضرت عمر کے دربار پہ تشریف لے آئیے، صبح آپ کی بھرپور مدد کر دی جائے گی۔ جیسے وہ عورت صبح پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے امیر المومنین وہاں تشریف رکھ رہے ہیں۔ وہ بہت شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم الٹا معافی مت مانگو، معافی تو میں مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف جو ہوئی ہے، اگر تم نے قیامت کے دن اللہ کے پاس میری شکایت کر دیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ اور اس عورت کا آپ نے جو مدد کرنی تھی، جو اس کا حق بنتا تھا، اسے اتنا مال و زر دے دیا اور وہ خوش ہو کر کے چلی گئی۔ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں دیکھیے کہ ناانصافی لوگ اس قدر کرتے ہیں کہ یہاں لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کا دعویٰ وہی روٹی کپڑا مکان ہے، لیکن ابھی تک کسی کو مکان دیا نہیں گیا۔ ابھی دیکھیے اللہ ڈینو گوٹ ہے، سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے، اور اس کا تھانہ منگو پیر ہے۔ منگو پیر تھانہ اللہ ڈینو گوٹ کا ہو گیا، اور سرجانی تھانہ گلشن گہرام گوٹ کا ہے، یہ نیو لیاری کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ ہزاروں لوگوں نے، غریبوں نے، ظاہر ہے گوٹ میں غریب لوگ مکان لیتے ہیں، زمین لیتے ہیں۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، مزدور ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، اور بھی بہت سارے چھوٹے کام کرنے والے لوگ ہیں غریب، سب نے وہاں پہ پلاٹ لیا، میں نے بھی لیا۔ اور میں نے کلینک بنانے کے لیے لیا تھا کہ یہاں پہ کچھ غریبوں کی خدمت کے غرض سے کچھ بنا دیں گے، اسکول بھی بنانے کے لیے زمین بھی۔ ان ظالموں نے کیا کیا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے واردات کا کہ جب پلاٹ بک رہا ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہوتی ہے، جنگل ہوتا ہے۔ اب وہ جنگل کو منگل ہونے میں 10 سال 15 سال کا وقت لگتا ہے، تو لوگ اسی وجہ سے لے لیتے ہیں کہ کسی دن کام آ جائے گا۔ اچھا بھائی، جب 10 سال کے 15 سال گزر جاتا ہے، اس کے بعد جو پہلے بیچتا ہے وہ رپوش ہو جاتا ہے، یا اس کو بھگا دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، جیسے کہ حاجی صاحب کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے اور بھتیجے نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور پھر دوسرا آ جاتا ہے اور وہ غریبوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کی فائل کو ہم نہیں مانیں گے، یہ فائل جعلی ہے اور کیا ہے، سب نقرے کر کے ان کو بھگا دیتا ہے۔ پھر لوگ تھانے میں جاتے ہیں، تھانے والا تو ملا ہوا ہوتا ہے، وہ کارروائی کرتا نہیں ہے، اسے آرڈر بھی نہیں ہے کارروائی کرنے کے لیے۔ تو غرض یہ ہوا کہ وہ سب لوگوں کا پلاٹ کو دوبارہ بیچ دیا۔ اب لوگ در بدر ہیں، تو غریب لوگ وکیل کہاں سے کریں گے؟ وکیل صاحب پہلے یہ مانگ لیتے ہیں 20-25 ہزار روپیہ دے دو کم از کم، پھر وہ وکیل صاحب دوڑاتے رہتے ہیں،
میں نے بھی 2 وکیل کیے لیکن دونوں وکیل نے کچھ کام نہیں کیا، صرف پیسے بٹور لیا اس نے۔ میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا، جس میں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی لکھا اور عارف علوی صدر مملکت پاکستان کو بھی خط لکھا، لیکن انہوں نے بھی تھانہ کو ریفر کر دیا، اور میں تھانے میں جب گیا انہوں نے الٹا پلٹا بیان کر کے اور رفع دفع، کوئی کام نہیں۔ میں نے سب صوبائی محتسب اور وفاقی محتسب کو بھی لیٹر لکھا اور مختار کار کو بھی درخواست دیا۔ مختار کار صاحب نے صرف یہ کیا کہ اس کو نوٹس دیا دونوں ووٹ والوں کو، لیکن کارروائی عمل میں نہیں لایا۔ عدالت سے بھی کوئی انصاف نہیں مل سکا، کیونکہ وکیل صاحب ہی کمزور بن جاتے ہیں پیسے کھا کے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب میں اسی لیے اپنے چینل پہ اس بات کو روزانہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حکام بالا تک یہ بات پہنچ جائے تاکہ ان غریبوں کو انصاف ملے۔ اب دیکھیے، لوگ یہاں مسلمان بنتے ہیں اور مسلمان کا یقین صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ پر کسی کو یقین کم ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے، رزق جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن لوگ جو اپنا چلاتے ہیں تو ان کو رزق ملتا ہے، لیکن وہ پھر حرام طریقے سے ملتا ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ بے شمار آپ کو رزق عطا کرے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہ اگر زمین والے، بستی والے اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم زمین اور آسمان کے جتنے بھی رحمت کے دروازے ہیں ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ آج دیکھیے ہمارے ملک پاکستان کا حال، اس وقت جو لوگ عمرہ لوگ ہیں ان کو تو پتہ شاید نہیں چلتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بے شمار پیسے ہیں۔ آج غریب بستیوں میں آپ جائیے تو دیکھیے کیا حالات ہیں۔ لوگوں کے گھر میں ایک وقت کھانا بنتا ہے تو دوسرے وقت کی فکر میں وہ ڈوبلے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے توکل ہٹا دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم ہم سے ڈرتے اور ہم پہ ایمان لاتے، تو اب لوگ کہیں گے ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے، لیکن اللہ پر ایمان تو سب کا ہے، لیکن کس طریقے کا ایمان ہونا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے ابھی واقعہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ گورنر کی کوئی پرواہ نہیں کیا، ان کو بھی تنبیہ کر دی، اور خود، حالانکہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے، اتنی بڑی مملکت چلا رہے تھے۔ حضرت عمر کی جو بادشاہت تھی وہ آدھی دنیا کے برابر تھی۔ اتنی بڑی سلطنت چلانے والے، اور عورت کو تکلیف ہو گئی، وہاں تک ان کی مدد نہ پہنچ سکی، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رونے لگے۔ آج ہمارے حکمران کتنے رو رہے ہیں، یہ جو ہزاروں لوگوں کے پلاٹ کھا کے یہ ظالم لوگ۔ اور ایسے یہ تو میں 2 ووٹ کی بات بتا رہا ہوں، کراچی میں ایسے ہزاروں ووٹ ہیں جہاں روزانہ یہ کاروبار چل رہا ہے، اور اس میں سب کے سب ملوث ہوتے ہیں، اور تھانہ تو بکا ہوا ہوتا ہے، تھانہ تو کچھ کارروائی نہیں کرتا۔ لوگ جاتے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اس میں تھانے میں، وہ بتا دیتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا، آپ بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ صرف فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، درخواست لے آئیے، کل آئیے، پرسوں آئیے، کہ SHO صاحب نہیں ہے، اس کے بعد ختم، رفع دفع۔ کورٹ میں جانے کے لیے حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا رکھا جس میں کہ غریب آدمی اپنی درخواست لے کے جائے۔ اور کورٹ کا پروسیس اتنا خراب ہے جو انگریزوں نے بنایا ہے، صرف مجرموں کو بچانے والا قانون ہے۔ قرآن کا قانون اگر ہو تو قرآن کا قانون تو حضرت عمر کے پاس تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں
کوئی وکیل کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن فیصلہ بھی ہو جاتا تھا بہت آسانی سے۔ صرف کیا تھا، اپنی درخواست آپ جمع کرائیے، چاہے زبانی درخواست دے دیں چاہے تحریری دے دیں، دونوں فریق کو بلایا جاتا تھا اور بلا کر کے دونوں سے بات پوچھی گئی، جو گواہی دے سکا، جو گواہ پیش کر سکا وہ سچا ہے، اس کے حق میں فیصلہ۔ اب جیسے یہ پلاٹ کے معاملات ہیں، اس میں اتنے سارے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں طریقہ کار کے، وکیل بھی آیا، شکیل بھی آیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی میں درخواست دے دیتا ہوں جج صاحب کو، جج صاحب اس کو بلا لیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی جھوٹا ہے یا تم جھوٹے ہو، اس نے آپ سے پلاٹ خریدا تھا یا نہیں خریدا تھا، اس کی رسیدیں بھی ہیں۔ چلو کاغذ کو تو تم بنا کے دیتے ہو، لوگوں کو کیا پتا کہ اصلی دے رہے ہو یا نقلی دے رہے ہو، اس کو تو نہیں پتا، وہ تو بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ لیکن جو رسیدیں ہیں ہمارے پاس پیسوں کی، وہ تو اس کے ہاتھ کی تحریر ہے، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فروخت کیا ہے اس سے۔ اور پھر وہ علاقے میں کچھ لوگ اس سے جانتے بھی ہیں، جیسے کہ میں جاتا تھا وہاں پہ، تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے وہاں پہ پلاٹ ہیں، تو وہ جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس کو بلاتے نہیں ہیں، بلاتے ہیں صرف مجھے، جو لٹ گیا ہے اسے اور کمزور کرو مالی پوزیشن سے، تاکہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے آئے اور روزانہ اپنا نقصان کرے۔ ابھی نقصان تو ہو چکا ہے، اب اور نقصان کیجیے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ انگریزوں کا جو قانون بنایا ہوا ہے، یہ صرف مجرموں کو تحفظ دیتا ہے۔ اور اسلام کا جو قرآن کا یہ قانون ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کا قانون اگر نافذ ہو جائے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہمارا اپنا قانون قرآن کا نافذ نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اقتدار حاصل کی کہ ہم طاقت میں آ جائیں، پھر اس کے بعد ہم نافذ کریں گے قانون۔ جب اقتدار میں آ گئے تو اس کے بعد چور کا ہاتھ بھی کٹنے لگا، زانیوں کو کوڑے بھی پڑنے لگے، سنسار بھی کیا جانے لگا، اور پھر برائی جڑ سے ختم ہو گئی۔ اور پھر وہ حضرت عمر کے پاس حکومت آئی، تو حضرت عمر نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ، اور قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن مجید کے مطابق قانون بنایا۔ آج دیکھیے ان کے دور میں کسی کو تکلیف نہیں تھی، اور مسلمان اس طرح سے پھیل پھول رہے تھے کہ ہر روز ایک، جیسے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ملک وہ فتح کر رہے تھے، اور اس طرح سے فتح کرتے کرتے آدھی دنیا کے حکمران حضرت عمر بن چکے تھے۔ کافروں کو، جو دور کے کافر کے ملک والے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں بھی قبضہ نہ کر لیں۔ تو یہ ہوتی ہے طاقت۔ آج ہمارے یہاں قرآن کی جو ہے وہ قانون نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پریشانی ہے۔ اب یہ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رحمت کے دروازے کھول دیتے، لیکن تم پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے بعد یہ ہوگا۔ تو یہ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ملک میں یہ افراتفری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں اب اللہ کی رحمت نہیں آ رہی ہے، اور یہ سود کا نظام جب تک چلتا رہے گا، قرض لیا جائے گا، ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ کیونکہ جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو قانون ہمارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اوپر اگر مسلمان چلیں گے تبھی اللہ کی رحمت آئے گی۔ ورنہ یہاں جتنے بھی یہ دعوے کرتے ہیں، یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، امن یہ کبھی بھی نہیں لا سکتے، سکون کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اب دیکھیے ایسے ممالک ہیں، جیسے کہ سعودیہ کی بات کر لیجیے، پتھریلی زمین ہے، کچھ بھی نہیں اگتا ہے، وہاں کے لوگ کھا پی رہے ہیں، عیش کی زندگی ہو رہی ہے ان کی۔ اور ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز، جتنا بھی اللہ کی نعمت ہے، سب اگ رہی ہے، اس کے باوجود یہاں بھوک ہے، افلاس ہے۔ کیوں ہے؟
کیونکہ اللہ کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو جب تک کہ قرآن کا قانون ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہوگا، یہاں سکون کبھی بھی نہیں آئے گا، اور اس کے لیے لوگوں کو، علماء کرام کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن علماء کرام بھی کیا ہے، جس کو وہ بھی آ جاتے ہیں اپنے مفاد میں، پیسہ ان لوگ شور مچاتے ہیں، ان کے منہ میں گلاب آ گیا، خاموش ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اب دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں جو یہ معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم کی بھی کمی ہے، اور اس تعلیم کو ہمیں عام اب کر دینا چاہیے، اپنے اوپر سب سے پہلے نافذ کریں۔ قرآن کی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو طالب علم کی حالت میں مر گیا، اگر 80 سال کا ہے اور وہ طالب علم بن جائے اور اس دوران میں دنیا سے گزر جائے، تو اس کا حساب کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج لوگ بھٹک رہے ہیں۔ صرف نماز روزہ کر لینا ہی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے اصل کام کیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کام آئیں، اپنے ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج یہ پلاٹ کا جو معاملہ میں نے بتایا، اس سے دیکھیے ہزاروں لوگ اجڑ گئے، ان کو انصاف کون دے گا؟ یہ حکمرانوں کا کام ہے ان کو انصاف دیں، لیکن یہ لوگ ایسا کرتے نہیں، کیونکہ انہی کے لوگ یہ گوٹھ آباد کرتے ہیں، اور آباد کے نام پہ غریبوں کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ لوٹنے کا ایک طریقہ ہے نیا، ایسے تو آپ کسی کی جیب سے ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کے اوپر تو FIR کٹے گا، تو وہ پلاٹ کا جھانسا دے کر کے ان سے پیسہ بٹور لیتے ہیں، پھر اس پلاٹ کو دوسرے سے بیچا، پھر تیسرے سے بیچا، یعنی کہ 1 کروڑ کی پراپرٹی سے 10 کروڑ بنا لیتے ہیں، اور یہ حصہ سب کو بٹتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک کا عملہ سب کھاتا ہے۔ میں تو اس سے تجربہ حاصل کیا، پہلے مجھے نہیں علم تھا، اب علم ہوا ہے، کیونکہ میں 2 سال سے اس چکی میں پس رہا ہوں، مگر میں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ میں آخری دم تک ان سے لڑتا رہوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ مافیا پکا منافق ہے، اور منافق کسی کا نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ کے دشمن یہی لوگ ہیں۔ ابو جہل دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی نسل تو ہے، فرعون چلا گیا، اس کی نسل دنیا میں ہے، نمرود دنیا سے چلا گیا، اس کے پوتا پوتی تو ہیں ابھی، اب یہ پوتا پوتی یہی نسل میں سے ہیں، یہی لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں۔ منافق کی کیا پہچان ہے آپ جانتے ہیں؟ 4 علامات، جس میں دیکھو وہ پکا منافق، اور منافق کا نماز جنازہ پڑھنا حرام، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ منافق کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، اور ایک کافر کا، تو کافر کا تو سب کوئی نہیں پڑھتا، لیکن منافق کی نماز جنازہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں کہ اللہ نے جب منع کر دیا، آپ کبھی بھی اس کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ منافق کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اور آپ دعا جتنا بھی کریں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے آپ کے دل میں خیال آتا تھا کہ اب میں دعا کروں گا اس بات کے لیے، اللہ سے یہ چیز مانگوں گا، پہلے ہی دعا اللہ قبول کر لیتا تھا مانگنے سے پہلے۔ لیکن منافق کے معاملے میں اللہ نے سختی سے کر دیا کہ آپ اگر 70,000 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو میں ان کو جہنم میں جلا کر رکھوں گا، آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اور یہاں منافق بہت ہیں۔ منافق کی 4 علامات ہیں: جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کی خلافی کرتا ہے، اور گالم گلوچ۔ یہ 4 علامات ان مافیا کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، سب سے وعدہ کرتا ہے آپ کو یہ پلاٹ دیا جائے گا، جھوٹ، نہیں دیتا، دوسرے کو بیچ دیتا ہے۔ آپ امانت، اس کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں، یا پیسہ کے بدلے آپ کو زمین اگر دے بھی دیا، اس کے پاس امانت ہو گئی، پھر وہ بیچ دیتا ہے، آپ خیانت ہو گیا، یہ بھی کیا اس نے، وعدہ خلافی بھی کیا،
امانت میں خیانت بھی کیا اور جھوٹ بولا۔ اور تیسرا، جب آپ ابھی جائیں گے تو وہ گالن گلوچ کیا کریں گے، وہ تو آپ کو جان سے ہی مار دیں گے، بڑی طاقت ہے نہیں۔ اب اتنا بڑا مافیا ہوتا ہے کہ تھانے والے ایس ایچ او ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے سامنے۔ میں نے گرجے لگتے ہوئے دیکھتا ہوں ان کو، اور یہ ایک گوٹ کی بات نہیں، یہ ہزاروں گوٹوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو میں نے اس لیے تمام اپنے نوجوان ساتھیوں سے درخواست کیا، میں تقریباً 15 دن سے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، اور آپ لوگوں سے بار بار یہ التجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ حکام بالا تک یہ بات پہنچے۔ شاید کسی میں خوف خدا ہو، انسانیت کی کچھ بھی ہمدردی ہو، چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح، کسی غریب کا بھلا تو ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ اس کو اس میں حصہ نہیں ڈال رہے ہیں وہ ثواب سے محروم ہیں۔ دیکھیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد صرف پیسہ سے نہیں ہوتا، یہ ان کا کام ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، جن لوگوں کی پوری زندگی کی پونجی ختم ہو گئی، وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے آپ نے سوچا؟ اگر ان کا یہ کام ہو جائے، ان کو انصاف مل جائے، وہ آپ کو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بہتر سوچو، وہ سوچو جو اپنے لیے سوچتے ہو۔ تو آپ اپنے لیے کیا کبھی چاہیں گے کہ میرا مال لوٹ جائے؟ اگر اپنا مال لوٹنا پسند آپ نہیں کرتے ہیں تو دوسرے کا مال لوٹنا ہوا پسند کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ اس کا ساتھ دیجیے، اور یہی ساتھ دینا ہو جائے گا کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ بے شک ان کو انصاف ملے نہ ملے، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا کہ آپ بھی اس کے لیے بول پڑے تھے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ زبانی آپ جا کے اس کے لیے لڑیں، وکالت کریں، اور وکالت تو آپ کر نہیں سکتے، تو یہ بھی وہی وکالت کے زمرے میں آ جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے کم سے کم کوشش کی، آپ نے ویڈیو شیئر کیا۔ تو اس ثواب سے محروم نہ ہوں، آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح اس دین پہ چلنے والا بنائے، اور کوئی ایسا حکمران ہمیں عطا کر دے اللہ رب العالمین جو قرآن کی جو قانون ہے، قرآن کا قانون ہمارے لیے نافذ ہو جائے، تاکہ ہم سب قرآن کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ کے پاس سرخرو ہونے کا ذریعہ بنیں۔ ورنہ جو ظاہر ہے، قانون بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان پابند ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن آج اگر قانون بنا دیا جائے کہ بھائی نماز کے بغیر آپ کو کوئی جاب نہیں ملے گی، آپ کا کاروبار کی اجازت نہیں دی جائے گی، کچھ ایسا قانون بنا دیا جائے جس سے کہ انسان پابند ہو جائے، کوئی سا بھی، تو میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن کسی قسم کا بھی اگر یہی قانون بنا دیں کہ جو لڑکا لڑکی نماز نہیں پڑھے گا اس کا شادی، اس کا نکاح نہیں ہوگا، یا اس کا نکاح کوئی علماء نہیں پڑھائیں گے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اگر اس قسم سے، تو لوگ ڈر کے مارے نماز پڑھیں گے۔ اب دیکھیے، ہمارے یہاں گٹکا کے لیے قانون بنا، اور اس سے کیا ہوا، پولیس کو فائدہ ہوا سے گٹکا اکثر عام بک رہا ہے، مہنگے داموں میں بک رہا ہے، گٹکا بیچنے والے پہلے سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، پولیس پہلے سے زیادہ کما رہی ہے۔ یہاں جب قانون بنتا ہے تو اس میں عمل نہیں ہوتا، پولیس کا رشوت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب تو یہ لوگ رشوت نہیں کہتے ہیں، مٹھائی کہتے ہیں اس کو، مٹھائی، تو بہت مٹھائی کھاتی ہے پولیس، اور ہر ادارے کا قانون بنتا ہے، سب اب ادارے والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قانون کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب گٹکا بک رہا ہے دھڑلے سے، اور لوگ کھا بھی رہے ہیں، تو یہ قانون بنانے کا ایسا کیا فائدہ ہے؟ تو اب قانون جو بناتے ہیں یہ لوگ، تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے پولیس کو خوش کرنے کے لیے قانون بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف یہ کر دیں کہ دیکھو بھائی، جو گٹکا کھائے گا اسے جاب نہیں ملے گی، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ دیکھیے وہ گٹکا چھوڑتا ہے یا نہیں، یا یہ قانون آپ بنا دیں کہ جو لڑکا گٹکا کھائے گا اس کی شادی نہیں ہوگی، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، تو آپ دیکھیے گٹکا ختم۔ یہ عورتیں چاہیں تو ایک دن میں رشوت کا معاملہ ختم کر سکتی ہیں، اگر عورت میں ایمان ہو تب یہ ہوگا نا، اگر عورت پکی مسلمان ہو، ایمان کی پکی ہو،
تو وہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ رشوت کا پیسہ لاؤ گے، حرام کی کمائی لاؤ گے گھر میں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم آپ کا کھانا نہیں بنائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ وہ رشوت کس کے لیے لاتا ہے؟ نہیں لائے۔ لیکن عورتیں کہاں بولتی ہیں، وہ کہتی ہیں اور لاؤ۔ سامنے والے نے مکان بنا لیا، 2 منزلہ ہو گیا، ٹائلس لگ گئے، آپ کے گھر میں ٹائلس ابھی تک نہیں لگا، لاؤ کہیں سے۔ پھر وہ لاتا ہے، مرغا پھنساتا ہے، شکار، پھر شکار پھنس جاتا ہے، پھر اس طریقے سے یہ کاروبار چل رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے بنیادی چیز جو ہے وہ بنیاد ہی خراب کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔